الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اما بعد قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مصحف میں یعنی قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران و سورہ نساء، یہ سلسلہ سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 سورتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن نشین رکھیں کہ جیسا کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن کا پہلا حصہ، پہلا جز ہے، اسی طرح نزول قرآن کے مطابق بھی سورہ فاتحہ وہ پہلی مکمل سورت ہے جو پروردگار عالم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جیسا کہ ہم تمام اس بات سے واقف ہیں کہ سب سے پہلی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد سورۃ النون کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، پھر سورہ مزمل و سورہ مدثر کا ابتدائی آیات کا نزول ہوا۔ اس وقت تک ابھی کوئی پورا سورہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ یہ 5ویں وحی ہے سورہ فاتحہ جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل سورت کے طور پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو اس کی یہ فضیلت اور یہ عظمت ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ اول ہے اور نزول سورہ کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کا اپنا ایک ذوق ہے،
وہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بے شمار نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی لغت میں شیر کے لیے تقریباً 5000 نام آپ کو ملیں گے، تلوار کے لیے ہزاروں نام ملیں گے، گھوڑے کے لیے ہزاروں نام ملیں گے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بھی بے شمار نام رکھے گئے۔ سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، اساس الکتاب، سورۃ الشافیہ، سورۃ الراقیہ، سورۃ الحمد، یعنی آپ دیکھتے جائیں گے کہ بے شمار نام ہیں۔ اور عام طور پر عوام الناس سورۃ الفاتحہ سے اس کو پہچانتی ہے، جس کو ہم سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سورت مبارکہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے درج کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی، انصاری صحابی ہیں، جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند عطا فرماتے ہیں، اقرؤہم، یعنی سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ابی بن کعب ہے۔ اس ابی بن کعب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شفقت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ مکالمہ فرما رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ محمد الرسول اللہ حضرت ابی بن کعب سے فرماتے ہیں، ان تحب تعلمک سورۃ، اے ابی بن کعب کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں؟ اللہ اکبر! کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تحب تعلمک سورۃ لم ينزل في التوراة وفي الانجیل وفي الزبور وفي القرآن مثلها، وہ ایسی صورت ہے جو اللہ نے نہ توریت میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں نازل فرمائی، نہ زبور میں نازل فرمائی، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کی مثل بیان فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب نے دست بستہ کہا، نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے تعلیم فرمائے وہ عظیم صورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اقرأ ام القرآن، میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ما نزلت فی التوراۃ وفی الانجیل وفی الزبور وفی القرآن مثلها سبع من المثانی، یعنی میری جان اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ اس کی مثل قرآن میں، اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے سبع من المثانی، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ آپ اندازہ کریں کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کو کیا فضیلت عطا فرمائی۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں، والقرآن العظیم، یعنی وہ خود اپنے مقام پر قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ تصور کریں کتنی عظیم صورت ہے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اور پھر یہ صورت مبارکہ ایک ایسی صورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل ایمان کو حفظ ہے، ہم تقریباً ہر نماز میں دہراتے ہیں۔
فجر میں 4 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، ظہر میں 10 یا 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلسل دہرائی جانے والی سورت ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ دراصل اصل نماز کیا ہے؟ اصل نماز سورہ فاتحہ ہی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے الفاظ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ تمام احادیث میں موجود ہے، صحیح اور مرفوع حدیث ہے کہ آقا کونین فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے حالت نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہیں سے عام طور پر عالم اسلام میں کچھ فقہی اختلاف رونما ہوئے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور موجودہ دور کے اہل حدیث اس مکتب کی طرف گئے ہیں، اور ان کا یہ رجحان ہے کہ حالت نماز چاہے وہ جہری ہو یا سری ہو، خلف امام سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ ان کے برعکس امام ابو حنیفہ حنفی مسلک اس طرف گیا ہے کہ آپ حالت نماز میں بحیثیت مقتدی، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور امام کی سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدیوں کی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک ڈیلیگیشن کسی کے پاس جا رہا ہے تو اسپوک پرسن ایک ہی ہوتا ہے، ماں باقی کھڑے خاموش سنتے ہیں، تو حالت نماز میں حنفی مسلک کے پاس امام اس ڈیلیگیشن کا لیڈر ہے جو اپنے مقتدیوں کی عرضی بارگاہ اہدیت میں پیش کر رہا ہے۔ اور ان کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو آپ اس کو صرف سنیں۔ لیکن اس میں امام مالک کا نظریہ اور ان کا مذہب دونوں کے درمیان ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر عمل ہوگا، بحالت نماز مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف سماعت کرے گا۔ امام مالک نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا اور کہا کہ جہری نماز سے مراد فجر کی 2 رکعات، عشاء کی 2 رکعات، مغرب کی 2 رکعات، ان جہری نمازوں میں جب امام قرات بآواز بلند کرتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سماعت کرے اور قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور حالت نماز میں جب سری نماز ہوگی ظہر اور عصر کی تو ان کا مذہب اور ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ مقتدی امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم مہدویوں کا کیا اس پر عمل ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہم اس بات کو ذہن عالی میں رکھیں، ہمارے ذہن میں اگر یہ پراگندگی محفوظ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ حصے میں ہم حنفی ہیں، کچھ میں شافعی ہیں، کچھ میں مالکی ہیں، خدا رہا نہ ہم مہدوی حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں، ہم مہدوی مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے امام معصوم خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ خلف امام چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، مقتدی کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کی قرات کرے، تلاوت کرے، تاکہ اس صحیح حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب بات یہ آئے گی کہ مقتدی اقتداء میں سورہ فاتحہ کب پڑھے؟
سری نماز میں امام بھی آپ کو چپ نظر آئے گا تو آپ اس کے پیچھے خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جہری میں کب پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں دو طریقے ہیں، اور یہ طریقہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس بھی یہ طریقہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے پاس بھی یہ طریقہ ہے، اہل حدیث کے پاس بھی یہ طریقہ ہے کہ یا تو امام ایک ایک آیت آہستگی اور اطمینان سے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد وقفہ دے تاکہ مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھے، پھر امام الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ مقتدی پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب امام پوری قرات کر لے، ضالین کہے، تو ہم مہدویوں کو چاہیے کہ ہم آہستہ سے آمین کہیں۔ مہدوی آمین بالجہر کا قائل نہیں ہے، مہدوی آمین بالسر کا قائل ہے کہ مہدوی آمین بہت ہی آہستگی سے کہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ جب امام ضالین کہے، ضالین کہنے پر جب امام ضالین کہے ہم آہستگی سے آمین کہیں، پھر اس کے بعد بہت ہی آہستگی سے ہم سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیں۔ اب اس درمیان اگر امام ضم سورہ شروع کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سورہ فاتحہ جو انفرادی طور پر ادا کر رہے ہیں اس کو مکمل کر کے امام کے ضم سورہ کی قرات کریں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، درمیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایک سورہ 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب جب اس کی یہ فضیلت ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس کا اسلوب کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھیں پڑھیں تو ان تصورات کے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام ثنا و تعریف، حمد و شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پہلی آیت میں یہ بات ہم طے کر رہے ہیں، ہم یقین کر رہے ہیں، ایمان رکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کی جتنی وسعت ہے، چاہے اس میں 18,000 عالم سیارے ہو، یہ کہکشاؤں کی جتنی طویل دنیا ہے، وہ تمام دنیا کا پالن آر پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ پورے مکان پر اس کی قدرت ہے، پورا مکان اس کے کنٹرول میں ہے۔ تحت الثری سے لے کے عرش اعلیٰ تک مکان کا جتنا احاطہ آپ کر لیں گے وہ تمام کا تمام مکان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اس کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ پروردگار عالم پورے مکان کا مالک و مختار ہے۔ اب دوسری بات جو بچتی ہے وہ زمانے کی بچتی ہے۔ ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں الرحمن الرحیم پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ بعد کی کیا آیت آتی ہے؟ مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین میں یعنی وہ اس دین کے دن کا مالک ہے جو یوم جزا ہے۔ اس یوم میں سارا زمانہ آ گیا، ابتدا سے انتہا تک جتنے ادوار گزرے ہیں، جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنا وقت گزرا ہے، اس سب کا مالک و مختار کون ہے؟ پروردگار عالم۔ تو اللہ اسپیس کا بھی مالک و مختار ہے اور اللہ زمانے کا بھی مالک و مختار ہے۔ اب یہ طے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے کہ کتاب دو ہوتی ہیں۔ کتاب دو ہوتی ہیں، ایک کتاب تدوین، ایک ہوتی ہے کتاب تکوین۔ کتاب تدوین اس کو کہیں گے جو ہمارے مافی الضمیر میں ہو، ہم اس کو الفاظ کی صورت میں تحریر کر دیں تو وہ ہوگی کتاب تدوین۔
اب اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب تکوین. ہم اپنے مافی الضمیر کو بعض اوقات الفاظ سے نہیں بلکہ نقش و نگار سے، پینٹنگ سے واضح کرتے ہیں، اور جو چیز دوسرے ذریعے سے ہم مافی الضمیر کو اپنے واضح کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتاب تکوین. تو یہ طے ہو گیا دو کتابیں ہیں، کتاب تدوین یعنی مرتب کردہ کتاب، کتاب تکوین یعنی جو کچھ کے بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتاب تدوین کا نام ہے قرآن مجید. اللہ نے اپنی بات کو کتاب کی شکل میں، کتاب تدوین کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچا دیا. یہ ہو گئی اللہ کی کتاب تدوین. اب کتاب تکوین کیا ہے اللہ کی؟ تو یہ ساری کائنات، ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب تکوین ہے. اس نے چاہا کہ دنیا کیسی بنائے تو اس نے بنایا. اچھا، اب یہاں پر رک کر ایک لمحے فکر کی دعوت فکر میں دیتا ہوں آپ کو. آیت کیا پڑھے ہم؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ طے ہو گیا کہ سارے عالمین کا رب کون ہے؟ پروردگار. اچھا، اس پروردگار نے کیا کیا؟ جب اس کتاب تدوین کا آغاز کیا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس میں ذات ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو کیا بات نکل کر آتی ہے؟ رحمانیت و رحیمیت. تو معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب تدوین کا آغاز اللہ نے رحمانیت و رحیمیت سے کیا ہے. یہ کتاب تدوین کا آغاز ہو رہا ہے رحمانیت و رحیمیت سے. اب اس کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے تو کس شے سے ہو رہی ہے؟ مشہور و معروف روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. پروردگار جب تو نے کتاب تدوین کا آغاز کیا تو رحمانیت و رحیمیت سے کیا، لیکن جب کائنات کا آغاز کیا تو نور محمدی سے کیا. یہاں پر تو نے اپنی کوئی رحمانیت و رحیمیت کو بیان نہیں فرمایا. تو اللہ کہتا ہے پڑھو سورہ انبیاء، تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ اللہ نے جب کائنات تکوین کا آغاز کیا تو نور محمد سے کیا، اور نور محمد کے متعلق سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی ربوبیت جائے گی وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت بھی جائے گی. تو اس طرح پورے عالم پر رحمت مصطفیٰ چھائی ہوئی ہے. اب ہو گئی یہ بات. اب بات آئی مالکی یوم الدین کی. مالکی یوم الدین میں یہ ہے کہ ہر زمانے پر پروردگار عالم کی ملوکیت ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کا اختیار اقتدار ہے. یوم جزا تک زمانہ، حال، ماضی، مستقبل سب اس کے کنٹرول میں ہے. پھر پروردگار اس موقع پر تو نے مکان میں اپنی ربوبیت میں اپنے حبیب کی رحمت کو تو ساتھ رکھ لیا، لیکن اس زمانے میں تیرے حبیب کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو اللہ سورہ نساء میں آواز دیتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. روز محشر کے منظر کو رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کہ جب ساری قوموں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان قوموں کے انبیاء و رسول ان کے گواہ ہوں گے. اور اے حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور تمام انبیاء و رسول پر ہم تم کو گواہ بنائیں گے. تو محمد الرسول اللہ روز محشر تمام انبیاء کی گواہی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ کے سامنے سارا زمانہ ہے. اب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار فقط اور فقط ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور فقط ہم تجھ ہی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس سورے کے اسلوب کو دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک ہم صیغے غائب میں ہیں، اللہ کے حضوری کی بات نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، یہ تمام باتیں ہم غائب کے صیغے سے کیے۔ لیکن جیسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم بارگاہ احدیت میں آئے تو ہم حاضر کی صورت میں آ گئے، ہم حضوری میں آ گئے ہیں۔ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اہدنا الصراط المستقیم پر کے بعد بات کروں گا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ حالت نماز میں بندہ مومن دعا کر رہا ہے، پروردگار تو ہماری ہدایت فرما۔ یہ دعا ہر مومن کر رہا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا کرشمہ دیکھیے آپ سورہ فاتحہ کھولیے قرآن مجید کو، الحمدللہ رب العالمین آپ کو اس صفحے پر نظر آئے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، تو اللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں جواب دعا ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ پورا قرآن کیا ہے؟ جواب دعا ہے۔ کیا قبولیت ہوئی دیکھیے آپ۔ ہم عرض کر رہے ہیں مولا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ نے کہا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معلوم ہو رہا ہے کہ پورا قرآن جواب دعا ہے۔ اب جو قرآن پر عمل کرتا چلا جائے گا وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ ہے، ہم اذہان کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، جب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، جمع کا صیغہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے مولا میری ہدایت کر، اہدی نہیں کہہ رہے ہیں، اہدنا ہماری۔ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ خدارا تم سیلفش مت بنو، خود پرست مت بنو، جو خود کے لیے مانگتے ہو وہ سب کے لیے مانگو۔ اور اگر مان لیتے ہیں ہم انفرادی دعا کرتے تو قرآن کی عظمت کہاں رہ جاتی؟ اجتماعیت کی دعوت قرآن دیتا ہے، اور یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صبح قیامت تک ایک اور پیغام کو واضح کر رہی ہے کہ ہم مانگ ہدایت کس سے رہے ہیں؟ اہدنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ہادی و ہدایت اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ کوئی انسان کسی ہادی رسول پیغمبر کا انتخاب نہیں کرے گا۔ کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے وحی آتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، نہیں، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، چونکہ ہادی و ہدایت اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ اب اس اہدنا صراط المستقیم، اب آئیے پلٹ کر ہم چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی فقط اور فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا معاہدہ ہے، یہ عہد ہے اللہ سے، یہ اللہ سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے، ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم استعانت یعنی مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، ایاک نستعین کے ذریعے یہ عوام الناس کو باور کروایا جاتا ہے کہ غیر اللہ کا وسیلہ مانگنا معاذ اللہ شرک ہے، وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے، استعانت کا انکار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔
آپ جب تک کہ ایاک نعبدو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو ایاک نستعین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبدو، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہوگا، یہ طے ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ، اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہوگی، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبدو۔ تو اب ایاک نعبدو کلیدی ہے، اگر اس کو سمجھیں گے تو وہ ایاک نستعین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، افضل عبادت کون سی ہے؟ افضل عبادت ہم کہیں گے نماز ہے۔ چلیے ہم نماز پر بات کرتے ہیں۔ نماز کا اعلان عام ہم کیسے کرتے ہیں؟ ایاک نعبدو و ایاک نعبدو سمجھ لیں، خدارا و ایاک نستعین سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا عقیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلان عام نماز کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے اذان کہی جاتی ہے۔ اچھا، اذان میں کیا کلمات دہراتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اذان سے نماز اور عبادت پر آپ کی ترکیز ہونی چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے نماز کا، کہا کیا جا رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے فوری بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پروردگار، عبادت تیری عبادت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذان ہو گئی، اقامت پر آ گئے۔ اقامت میں کیا ہوگا؟ اقامت میں پھر ہم کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پروردگار اب حالت نماز کے بالکل قریب ہے، اب نماز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن داخلے سے پہلے بھی کیا ہو رہا ہے؟ ذکر محمد ہو رہا ہے۔ اب نماز میں آ گئے، رکوع اور سجود ہو گیا، جس کو ہم التحیات و تشہد کہتے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ التحیات کے بعد آپ نے درود پڑھا، کیا درود پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، بات رکتی نہیں ہے۔ آپ التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ تو یہ طے کر دیا پروردگار نے، عبادت جو میری وہی عبادت ہے جس میں ذکر محمد ہو۔ اب آپ عبادت سے ذکر محمد کو نکال دیں، ہم تیار ہیں استعانت میں وسیلے محمد کو نکالنے کے لیے۔ وسیلے محمد میری نظر میں عین عبادت ہے، بغیر وسیلے محمد کے پروردگار عالم دعا قبول نہیں فرماتا۔ اچھا، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راہ پر چلا جو انعام یافتہ ہیں، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے معروضہ رکھ دیے، اللہ کتنا رحمان ہے، اس پر کبھی غور کریں۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، رب نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جواب دے دیا، جواب دعا پورا قرآن بن کر آ گیا۔ پھر ہم نے کہا انعمت علیہم، پروردگار ان انعام یافتہ لوگوں پر چلا۔ کون ہے انعام یافتہ؟ اللہ نے کہا ٹھہرو میں تم کو بتاتا ہوں۔ سورہ نساء میں آواز دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کہا انعام یافتاؤں کو ڈھونڈتے ہو، منعم علیہ کو ڈھونڈتے ہو، تو قرآن میں دیکھو، قرآن نے بتا دیا منعم علیہ کون ہے، کس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہے، انبیاء، اور اس کے بعد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
جب عبادت کرتے ہیں منعم علیہ کو تلاش کریں تو کہیں اور نہ دیکھیں بلکہ کیا دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اچھا، اب یہ سورہ فاتحہ ہے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو آئندہ کنٹینیو کروں گا، لیکن ایک بات، میرے امام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان عالی کی روشنی میں کبھی قرآن کی تلاوت کرے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مربوط ہے، الف سے لے کر والناس کی سین تک مربوط ہے۔ کیسا مربوط ہے، ذرا اس پر آپ آج تدبر کر کے اٹھیں۔ چلیے ہم سورہ فاتحہ سے سیدھا سورۃ الناس جو قرآن مجید کی بالکل آخر سورت ہے اس میں جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ دیکھیے آپ، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے اللہ سے، قرآن ختم کس پر ہو رہا ہے؟ انسان پر۔ رب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ امام مہدی نے کیا فرمایا؟ قرآن مربوط ہے، قرآن آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہوگا، یہ یقین کرنا ہوگا کہ اللہ سے انسان تک جو راستہ ہے اس راستے کا نام ہے قرآن مجید، اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اب اس کی ترتیب پر دیکھیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین الفاظ ہے۔ ایک کیا ہوا؟ رب، دوسرا ہوا مالک، تیسرا ہوا الہ۔ اب آپ اپنی زندگی پر تصور کریں کہ اس کا کیسا ہم پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، ہم کیسے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے بھی زندگی کے تین ادوار ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ یہ تین ادوار ہر انسان پر گزرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان ادوار میں رب الناس، بچہ محتاج ہوتا ہے، اس کی احتیاج ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کو پالا پوسا جائے، جسمانی اور روحانی غذا اس کو پہنچایا جائے۔ یعنی بچپن کا وہ مرحلہ ہے جس میں وہ محتاج ہے، اس کی تربیت کی جائے۔ تو ہمارے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ برب الناس، بچپن میں تمہاری تربیت کا پالنہار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو دو کام کرے گا تلاش معاش کے لیے، یا تو ملازمت کرے گا یا تجارت کرے گا، یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو دور ہے وہ ملوکیت کا دور ہے، مالکیت کا دور ہے، یہ ہماری جوانی پر محیط ہے۔ گویا اگر کوئی بچہ بچپن میں کھیل کود نہ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ بچہ اب نارمل ہے۔ نوجوان تلاش معاش نہ کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ اب نارمل ہے۔ اب دیکھیے آپ، رب الناس کا اطلاق ہماری راز زندگی پر کیسا ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارے بچپن تربیت کا محتاج رہا، جوانی آئی تو ملازمت یا تجارت، حاکم بنے یا محکوم بنے، لیکن حاکم و محکوم، اصل حاکم کون ہے ہمارا؟ اللہ پروردگار۔ اب بوڑھے ہو گئے، الہ الناس، کیا کرتے ہیں؟ جب بوڑھے ہوتے ہیں تبھی تو اللہ یاد آتا ہے، جوانی میں کہاں بیچارہ اللہ یاد آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پتہ چلا یہ تین ادوار پر ہماری زندگی مشتمل ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اللہ سورہ ناس سے بتا رہا ہے تم یاد رکھو پوری زندگی تمہاری میرے قبضے میں۔ یہاں کیا ہوا؟ تینویں سورہ فاتحہ میں ہم پلٹ کر چلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے پہلے کیا کیا؟ للہ، الوہیت کو بیان کیا، پھر ربوبیت کو بیان کیا، پھر رحمانیت و رحیمیت کو بیان کیا، پھر مالکیت کو بیان کیا۔ یہ 5 چیز ہو گئے۔ اب یہ 5 چیزوں کا بھی ہماری زندگی پر دیکھیں کیسے اطلاق ہو رہا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ الوہیت للہ، اللہ ہے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب ہماری پروردگاری کس نے کی؟ ہمیں پالا پوسا کس نے؟ ہمارا پالنہار کون ہے؟ رب العالمین۔
اب اس کے بعد رحمانیت، ہمیں جب احتیاج بھی اس دنیا میں تو اللہ نے احتیاج دیکھ کر ہمیں عطا کیا، اب رحیمیت، حشر میں اللہ سب کو نہیں دے گا، دنیا میں اللہ سب کو دیتا ہے، حشر میں سب کو نہیں دے گا، اللہ حشر میں اپنی رحیمیت کا ظہور فرمائے گا اور انہی افراد کو دے گا جو صاحبان ایمان ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد مالکیت، ہم جب جائیں گے پروردگار کے حضور تو وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی اس دن کا مالک کو مختار اور سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہماری زندگی کا سفر خلق سے لے کر حشر تک، یہ پورا سفر ہمارا دراصل پروردگار عالم سے محتاجی کا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھے، اللہ کی بندگی کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز وللضالین کا جو بات ہے آئندہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔